بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منصوص العلت و قیاس الاولویہ۔ قیاس کی بحث میں سب سے پہلے شروع یہ ہوا تھا کہ قیاس کی تعریف کیا ہے، ارکان قیاس کیا ہیں، پھر بات آئی تھی حجیت قیاس پر کہ آیا یہ موجب علم ہونے کی بنیاد پر حجت ہے یا موجب ظن یعنی دنون خاصہ میں سے ہے۔ کل تک ہم اس نتیجے تک پہنچے تھے کہ قیاس کسی بھی لحاظ سے حجت نہیں ہے، ادلہ میں سے دلیل نہیں ہے۔ قیاس کے ذریعے کسی بھی حکم شرعی کا استنباط نہیں کیا جا سکتا۔ آج جو بحث ہے چوتھی وہ ہے کہ دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں علماء کرام کی کتب میں۔ کہیں استعمال ہوتا ہے کہ یہ قیاس منصوص العلہ ہے، اور کہیں اصطلاح استعمال ہوتی ہے قیاس الاولویہ۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ منصوص العلہ اور قیاس الاولویہ سے مراد کیا ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ اس قیاس سے مستثنا ہیں جس کو ہم نے حجج میں سے خارج کیا، جس کو ہم نے ادلہ میں سے خارج کیا، یا کوئی اور چیز ہے۔ بالکل آسان سا درس ہے۔ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دیگر بزرگان نے یہ فرما دیا کہ قیاس حجج میں سے حجت نہیں ہے، ادلہ میں سے دلیل نہیں ہے، البتہ اس میں قیاس العلہ اور قیاس الاولویہ اس عدم حجیت سے مستثنا ہیں، یعنی ان کے فرمان کے مطابق یہ ہیں قیاس، لیکن یہ دو عدم حجیت سے مستثنا ہیں اور یہ حجت ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ بعض بزرگان نے کہا کہ نہیں، بس جو قیاس ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ حجت نہیں ہے، وہ دلیل نہیں ہے، وہ قیاس باطل ہے، چاہے وہ منصوص العلہ یا قیاس الاولویت ہی کیوں نہ ہو۔ دو نظریے ہو گئے۔ شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ ان دونوں نظریوں کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ جو قیاس العلہ یا قیاس الاولویہ ہے، نہ اس میں ہم علامہ ہلی کے نظریے کے ساتھ متفق ہیں کہ یہ اس قیاس کی عدم حجیت سے یہاں پر استثناء کیا گیا ہے کہ قیاس باقی حجت نہیں ہے لیکن یہ دو حجت ہیں، فرماتے ہیں نہ، اور نہ دوسرا نظریہ کہ اصلاً، بلکہ یہ اصلاً قیاس میں شامل ہی نہیں ہے، یہ ظواہر میں سے ہے، یہ قیاس کی اقسام میں سے نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ باطل ہے اور کوئی کہے کہ اس کی حجیت مستثنا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آقا یہ کھول دو کھڑکیاں اور دروازہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، کیوں؟ شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں قیاس منصوص العلہ کیا ہوتا ہے۔ بالکل آسان طریقے سے میں گزارش کروں گا، پھر ترجمے میں بات کلیئر ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ اگر شارع ایک حکم بیان کرتا ہے
اور اس میں اس حکم کی علت کو بھی ساتھ بیان فرما دیتا ہے. پوری توجہ کرنا گا، باقی سارا ترجمہ ہے، فقط یہی پہلی چند سطریں ہیں جو سمجھنے والی ہیں. شارع نے ایک حکم بیان کیا، ٹھیک، ساتھ ہی اس حکم کی علت کو بیان کیا. دو، اب جب حکم کی علت بیان ہو گئی تو اب ہم نے وہاں پر غور کرنا ہے. اب جو قابل فہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آیا شارع اس علت کو صرف اسی موضوع کے لیے بیان فرما رہا ہے یا اس علت کو ایک علت عام کے طور پر بیان فرما رہا ہے کہ جہاں بھی یہ علت ہوگی بس وہاں پر یہ حکم ہوگا. اب اسی کو سمجھنا یہ ہمارا کام ہے کہ آیا جو علت ہے، دوبارہ سن لیں، جو علت ہے آیا وہ علت ایک حکم عام رکھتی ہے اور یہ موضوع جس کے ساتھ یہ حکم ہے یہ بھی اس عام کے افراد میں سے ہے، یا یہ ہے کہ نہ یہ علت جو حکم کے لیے قرار دی جا رہی ہے وہ صرف اسی موضوع کے حکم کے لیے علت ہے، نہ کہ عام ہے کہ جہاں بھی یہ علت ہوگی وہاں یہ حکم ہوگا. اس کو درک کرنا اور سمجھنا یہ ہمارا کام ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اگلا حصہ، جہاں پر یہ بات سمجھ آ گئی، اس کا فہم ہو گیا کہ یہ جو علت بیان کی گئی ہے وہ فقط اسی موضوع کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ علت عام ہے اور یہ موضوع اس عام کے افراد میں سے ایک فرد ہے. جہاں ایسا ہوگا وہاں پر ہم کہیں گے جہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں یہ حکم بھی ہوگا. لیکن یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ قیاس کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے بلکہ یہ ہم تمسک بظاہر کر رہے ہیں اور ظواہر کی حجیت ہم سابقاً ثابت کر چکے ہیں. کیوں؟ لطف لینا گا، اس لیے کہ یہ حکم جس میں یہ علت بیان کی گئی ہے یہ علت ظہور فی العموم رکھتی ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ علت ہوگی وہاں وہاں یہ حکم ہوگا. تو ہم تمسک بظواہر کر رہے ہیں نہ کہ تمسک بالقیاس. یہ سرے سے تمسک بالقیاس ہے ہی نہیں تاکہ ہم کہیں کہ یہ اس قیاس سے مستثنا ہے. نہ، یہ تمسک بظاہر ہے اور ظواہر کی حجیت ثابت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ایک سطر اور، گویا آپ یوں کہیں گے کہ جناب مظفر رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قیاس منصوص العلہ میں جناب علامہ ہلی کے ساتھ بھی متفق نہیں ہیں کہ جنہوں نے قیاس کی عدم حجیت سے استثناء کیا ہے قیاس العلہ کا، منصوص بالعلہ کا. فرماتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی قیاس مطلقاً حجت نہیں ہے چاہے وہ منصوص العلہ بھی کیوں نہ ہو. جناب مظفر کے نزدیک آپ اس کو یوں بیان کریں گے بڑا آسان کہ اصلاً یہ جو قیاس منصوص العلہ ہے یہ سرے سے اس قیاس میں شامل ہی نہیں. منصوص العلہ قیاس میں نہیں ہے بلکہ یہ ظواہر کے ساتھ مربوط ہے اور ظواہر کی حجیت واضح ہے. ٹھیک ہو گیا جی. لہذا جناب مظفر کے نزدیک
منصوص العلہ قیاس میں اصلاً شامل ہی نہیں ہے تاکہ ہم یا استثناء کریں یا اس کو حجیت سے نکالیں، بلکہ اس کا تعلق ظواہر سے ہے، چونکہ منصوص العلہ ظہور فی العموم رکھتا ہے اور ظواہر کی حجیت ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں۔ خلاصہ آغا جان ان 2 صفحات کا یہی تھا، باقی باتیں جو آئیں گی انشاءاللہ وہ ترجمے میں گزارش کر دیتا ہوں۔ منصوص العلہ و قیاس الاولویہ، یہ 2 باتیں، ایک ہم نے آج پڑھی ہے، اولویت والے کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ذہب بعض علمائنا کالعلامۃ الہلی الی انہ یستثنى من القیاس الباطل ما کان منصوص العلہ و قیاس الاولویہ۔ یہ ایک نظریہ ہو گیا کہ جناب علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان نے کہا ہے کہ قیاس باطل ہے، قیاس حجت نہیں ہے، قیاس دلیل من الادلہ نہیں ہے، لیکن اس میں سے منصوص العلہ اور قیاس الاولویہ مستثنیٰ ہیں۔ پوری توجہ رکھنی ہے، یعنی وہ شامل قیاس میں کرتے ہیں لیکن استثناء کے قائل ہیں، مگر یہ کہ یہ 2 حجت ہیں۔ فَإِنَّ الْقِيَاسَ فِيهِمَا حُجَّةٌ وَبَعْضٌ قَالَ، جبکہ مقابل میں دوسرا نظریہ ہے کہ نا اصلاً یہ حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ان الدلیل الدال علی حرمت الاخذ بالقیاس شامل للقسمین، کہ جو ادلہ قیاس کے ابطال پر دلالت کرتی ہیں، جو ادلہ کہتے ہیں کہ قیاس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، وہ ان 2 قسموں کو بھی شامل ہیں۔ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يُوجِبُ اسْتِثْنَاءَهُمَا، ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں کہ جس نے اس منصوص العلہ یا قیاس الاولویہ کا اس قیاس باطل سے استثناء کیا ہو۔ یہ 2 نظریے ہو گئے۔ وَالصَّحِيحُ أَن يُقَالَ، شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں میری تحقیق، میرے نزدیک قول صحیح یہ ہے کہ ان منصوص العلت و قیاس الاولویت ہما حجہ، منصوص العلہ بھی حجت اور قیاس الاولویت بھی حجت، ولیکن لا استثناء من القیاس، لیکن اس لیے نہیں کہ اس کو قیاس باطل سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، نہ استثناء کی وجہ سے نہیں۔ تو پھر کیوں حجت ہیں؟ جواب، لِأَنَّهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَا مِن نَوْعِ الْقِيَاسِ بل ہما من نوع الظواہر، اس لیے کہ منصوص العلہ اور قیاس الاولویہ یہ قیاس کی اقسام میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ ظواہر کی اقسام میں سے ہیں، میں سے۔ خوب، فحجیتہما، لہذا منصوص العلہ اور قیاس اولویہ کی حجیت من باب حجیت الظہور، چونکہ ہم ظواہر کی حجیت کو ثابت کر چکے ہیں اور یہ بھی ظواہر میں ہیں، اس بنیاد پر حجیت کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں وَهَذَا مَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ، البتہ اس کی ذرا آپ کو تفصیل چاہیے ہوگی۔ اب تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ منصوص العلہ کیسے ظواہر میں سے ہے اور قیاس الاولویہ ایک آج پڑھ سکیں گے، وہ یہ ہے۔ منصوص العلہ فرماتے ہیں اما منصوص العلہ فَإِنْ فُهِمَ مِنَ النَّصِّ عَلَى الْعِلَّةِ
اگر شارع کی طرف سے ایک حکم آیا اور اس حکم کی علت کو بھی اس میں بیان کر دیا گیا کہ اس موضوع پر یہ حکم کیوں ہے، اس کیوں کا جواب بھی اس حکم میں موجود ہو، علت پر بھی نص ہے کہ یہ علت ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ حکم ہے، ذرا غور کرنا۔ اب فرماتے ہیں فَإِنْ فُهِمَ، مقدمہ جو میں نے پہلے بیان کیا اگر وہ ذہن میں ہوگا تو ترجمہ آپ کے لیے پانی کی طرح ہو جائے گا۔ فَإِنْ فُهِمَ، اگر تو ہم نے اس علت کو جس کو حکم میں بیان کر دے گیا، نص میں جس علت کا ذکر ہے، اگر اس سے یہ سمجھ لیا گیا، درک کر لیا گیا کیا کہ ان العلت عامۃ، کہ یہ علت عام ہے۔ عام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علی وجہ لا اختصاص لہا بالمعلل، کہ یہ علت فقط اس موضوع معلل کی جس میں یہ بیان کی جا رہی ہے، یہ فقط اس کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ یہ علت عام ہے، یہ فقط اس معلل کے ساتھ، یعنی جس موضوع کے لیے وہ بیان کی گئی اس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ الذی ہوا کالاصل فی القیاس، او قیاس میں ہم جس کا نام اصل رکھتے تھے، خوب اس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھ آ گیا کہ یہ علت عام ہے، فقط اسی موضوع کے ساتھ خاص نہیں ہے، فلا شک فی ان الحکم یکون عاما شاملا للفار، اب یہاں کوئی دو رائے نہیں ہے، بلکہ یہ حکم عام ہوگا اور صرف اسی معلل کے لیے نہیں بلکہ دیگر فروعات کو بھی، جو بھی اس عام کے دائرے میں آتے جائیں گے سب کو یہ حکم شامل ہوگا۔ بالکل آسان مثال یہ ہے، لو قال، مثلا اگر یوں حکم آئے شارع کی طرف سے، حرم الخمر، خمر حرام ہے، خمر موضوع، حرمت حکم، لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ، چونکہ یہ نشاور ہے۔ اب یہ ہو گئی اس خمر موضوع کے حکم حرمت کی علت۔ اب یہاں پر بالکل آسان ہے، اگر تھوڑا توجہ کر لیں کہ یہ جو لِأَنَّهُ مُسْكِر فرمایا گیا ہے، آیا یہ اسکار فقط شراب کے ساتھ مختص ہے کہ چونکہ یہ مسکر ہے تو لہذا اس پر یہ حکم حرمت کا ہوگا، کوئی اور شے مسکر ہو تو اس پر یہ حکم حرمت نہ ہوگا، یا نہ لِأَنَّهُ مسکر ایک علت عامہ ہے کہ جہاں جہاں بھی کوئی شے مسکر ہوگی، موضوع چاہے خمر ہو یا غیر خمر، اس کے لیے حکم حرمت ہوگا، یہ سمجھنا ہے۔ خوب فرماتے ہیں شارع نے کہا حرم الخمر، خمر حرام ہے، اب ترتیب سے چلنا ہے، خمر ہو گیا موضوع، حرمت ہو گیا حکم، لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ، چونکہ نشاور ہے، یہ ہو گئی علت۔ فَيُفْهَمُ مِنْهُ، اب جب ہم اس علت کو دیکھتے ہیں کہ بھی خمر کیوں حرام ہے، شارع نے کہا لِأَنَّهُ مُسْكِر، اب يُفْهَمُ مِنْهُ، اب ہم یہاں سمجھ سکتے ہیں کیا، حرمت النبیذ، کہ نبیذ بھی، وہ جو کھجوروں وغیرہ سے زمانہ قدیم میں جو شراب بنائی تھی یا انگوروں سے بناتے تھے وہ بھی حرام ہے، کیوں؟ اس لیے لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ أَيْضًا، اس لیے کہ وہ بھی مسکر ہے۔ ایک دفعہ علت اس قسم کی ہوتی ہے۔ اما اذا لم يفهم منه ذلك، لیکن اگر حکم کی علت تو بیان کی گئی ہے لیکن اس میں سے عمومیت نہیں سمجھی جاتی کہ وہ علت عامہ کے طور پر نہیں ہے، فلا وجہ لتعدیت الحکم الفارغ، وہاں پر آپ اس موضوع والا حکم
فرع پر نہیں لگا سکتے مگر یہ کہ آپ کیا سے باطل کے قائل ہو جائیں۔ اس کی مثال بھی دی ہے، مثلا لو قیل، اگر یوں کہا گیا ہو ھذا العنب حلو، یہ انگور میٹھے ہیں، آگے کہتے ہیں جی کیوں میٹھے ہیں؟ لِأَنَّ لَوْنَهُ أَسْوَدٌ، اس لیے کہ ان کا رنگ سیاہ ہے۔ اب توجہ کرنا، فرماتے ہیں لا یفہم منہ، اب یہ لِأَنَّ لَوْنَهُ أَسْوَدٌ ایسی علت نہیں ہے، یہ علت عامہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ أَنَّ كُلَّ مَا لَوْنُهُ أَسْوَدٌ حُلْوٌ، کہ ہر وہ شے جو بھی سیاہ رنگ کی ہوگی وہ میٹھی ہوگی۔ نہ، سیاہ رنگت اور مٹھاس وہ فقط عنب کی حد تک ہے، یہ علت عامہ نہیں ہے۔ بل العنب الاسود خاصتاً حلو، آسان۔ فرماتے ہیں وفی الحقیقت انہ بظہور النص، اگر آپ اس کو تھوڑا غور کریں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نص بیان، جو علت بیان ہوئی ہے اس نص میں کہ یہ حکم کیوں ہے، فرماتے ہیں در حقیقت یہ نص ظہور رکھتی ہے علت عامہ میں، نص بتا رہی ہے کہ یہ علت عامہ ہے۔ ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصا بالمعلل الى كون كل موضوعه كل ما فيه العلة، تو در حقیقت اس حکم کا موضوع منقلب ہو جائے گا، کس میں؟ کہ در حقیقت کہا یہ جا رہا ہے کہ جس موضوع میں یہ علت پائی جائے گی وہاں پر یہ حکم بھی ہوگا، وہ شے اس حکم کا موضوع بن جائے گی۔ بڑا آسان، فَيَكُونُ الْمَوْضُوعُ عَامًا، لہذا اس حکم کا موضوع عام ہوگا، یشمل المعلل، جو اس کو بھی شامل ہے کہ جس موضوع کے ساتھ اس علت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے غیر کو بھی شامل ہے۔ کیوں؟ جب علت عام ہو گئی، وہ چاہے موضوع یہ ہو چاہے موضوع کوئی اور ہو، بس جہاں وہ علت آتی جائے گی وہ حکم بھی وہاں پر آتا جائے گا۔ وَيَكُونُ الْمُعَلَّلُ مِنْ قَبِيلِ الْمِثَالِ، کوئی کہے کہ جناب علت تو اس موضوع کے ساتھ بیان ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں اگرچہ ایک موضوع کے ساتھ، ہم نے کہا حرم الخمر لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ، اگرچہ بات خمر کی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ مثال ہے ایک قاعدہ عامہ کی۔ یہاں اگر ایک موضوع کو بیان کیا گیا ہے تو یہ در حقیقت ایک مثال بتائی گئی ہے کہ اس قاعدہ عامہ کی یہ مثال ہے جیسے یہ ہے، اس کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ لا ان موضوع الحکم ہوا خصوص المعلل، ایسا نہیں ہے کہ اس حکم کا موضوع فقط وہی ہے جس میں اس علت کو بیان کیا گیا، نہ ایسا نہیں ہے۔ وَنَسْتَنبِتُ مِنْهُ الْحُكْمَ فِي الْفَرْعِ مِنْ جِهَةِ الْعِلَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ، فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس حکم کا موضوع فقط وہی معلل تھا اور پھر ہم از خود استنباط کر رہے ہیں اس معلل سے غیر معلل پر ہو جیسے قیاس میں ہوتا ہے، نہ ایسا نہیں۔ حتی یکون المدرک مجرد الحمل والقیاس کما فی صورت ثانیہ التی لم یفہم فیہا عموم العلہ، ہم نے آپ کو دو مثالیں دی ہیں، ایک تھی لأنہ مسکر والی اور ایک تھی لأنہ لونہ اسود والی۔ پہلی میں علت سے سمجھا جا رہا ہے کہ وہ علت ظہور فی العموم رکھتی ہے، لیکن جو دوسری مثال تھی چونکہ اس کا رنگ سیاہ ہے، اب وہ ظہور فی العموم نہیں رکھتی۔ کوئی عاقل نہیں کہے گا کہ ہر وہ شے جو خالی ہوگی وہ میٹھی بھی ہوگی، نہ ایسا نہیں ہے۔ پس فرماتے ہیں وَلِأَجْلِ هَذَا نَقُولُ، اب سمجھنا ہے کہ نص میں جو علت بیان کی گئی سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ آیا علت ظہور فی العموم رکھتی ہے یا وہ خاص ہے اسی معلل موضوع معلل کے ساتھ، اصل اس کو سمجھنا ہے۔ وَلِأَجْلِ هَذَا نَقُولُ،
ان الاخذ بالحکم فی الفرع فی الصورۃ الاولی یکون من باب الاخذ بالظواہر، جہاں پر بھی علت اس انداز میں بیان کی گئی ہو کہ وہ علت عامہ ہو، تو ہم اس حکم کو جہاں پر بھی لے جائیں گے وہ اخذ بظاہر العموم، وہ ظواہر پر عمل کرتے ہوئے لے جائیں گے۔ ہم نے کہا ہے کہ ظواہر حجت ہیں اور علت کا ظہور عموم میں تھا، لہذا وہ والا موضوع ہو کہ جس میں علت بیان ہوئی ہے یا غیر ہو، جہاں بھی وہ حکم ہوگا یہ در حقیقت ہم ظواہر پر عمل کریں گے۔ وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْقِيَاسِ فِي شَيْءٍ، اور یہ قیاس نہیں ہے تاکہ کوئی کہے کہ جناب قیاس تو باطل ہے لیکن اس قیاس باطل میں سے اس منصوص اللہ کا استثناء کیا گیا ہے، نہ ایسا نہیں ہے، یہ سرے سے قیاس میں داخل ہی نہیں ہے تاکہ اس کا استثناء کیا جائے، یہ ظواہر کے ساتھ مربوط ہے۔ مثال والے کا قولی، ایک اور مثال دے رہے ہیں، روایت صحیح ہے ابن بویہ کی، معصوم نے فرمایا ماء البئر واسع لا یفسدہ شیء، کیوں جی؟ کیوں اس کو کوئی شے نجس نہیں کر سکتی، فاسد نہیں کر سکتی؟ وجہ اب ذرا غور کرنا، موضوع ہے ماء البئر، حکم ہے لا یفسدہ شیء، علت کیا ہے؟ لِأَنَّ لَهُ مادہ، چونکہ اس کا مادہ یعنی وہ منبع ہے، پیچھے سے اتصال ہے، ربط ہے۔ فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ، اب اس سے بڑے واضح سمجھا جا رہا ہے کیا؟ اب اس لِأَنَّ لَهُ مادہ کا ظہور کس میں ہے کہ أَنَّ كُلَّ مَاءٍ لَهُ مادة واسع، کہ ہر وہ پانی جس کا پیچھے کوئی منبع ہو، سرچشمہ ہو، پیچھے ربط ہو، لا یفسدہ شیء، اس کو کوئی شے فاسد یعنی نجس خراب نہیں کر سکتی۔ خوب، کوئی کہے جناب بات تو یہاں ہوئی تھی ماء البئر کی، اور آپ کہتے ہیں قاعدہ کلیہ، جواب میں کہتے ہیں ماء البئر ہوا احد مصادیق الموضوع العام للقاعدہ، قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ پانی جس کا پیچھے کوئی منبع ہو، اس سے مربوط ہو، وہ نجس نہیں ہوتا، اور ماء البئر اس عام کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے اور بس، یہ نہیں کہ فقط اسی کے ساتھ خاص ہے، بڑا آسان۔ فَيَشْمُلُ الْمَوْضُوعُ بِعُمُومِهِ كُلًّا مِّن مَّاءِ الْبئر، اب جب طے ہو گیا کہ جو منبع سے مربوط ہوگا لا یفسدہ شیء، اب وہ چاہے ماء بئر ہو، چاہے ماء حمام ہو، چاہے وہ چشمے کا پانی ہو۔ وماء حنفیت الاسالہ، اسالہ میری جان کہتے ہیں اسالۃ الماء، جریان الماء، اور حنفیہ کہتے ہیں وال جو ہم لگاتے ہیں نا پانی کو بند کرنا، اس کو وال کا ترجمہ کر لیں، ٹوٹی کا ترجمہ کر لیں، ہر وہ شے کہ جو چلتے ہوئے پانی کو روکنے کا کام دے۔ اب یہ بھی وہی ہے وغیرہ، کوئی بھی جتنے بھی پانی ہیں لیکن وہ پیچھے ایک مادہ سے منبع سے مربوط ہیں، حکم سب کے لیے۔ فرماتے ہیں فَالْأَخْذُ بِهَذَا الْحُكْمِ وَتَطْبِيقُهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمُورِ، اب فرماتے ہیں اس حکم میں عدم افساد کو لینا کہ نجس نہیں ہوتا، اور اس کو پھر منطبق کرنا ماء بئر کے علاوہ دیگر پر، چشمے کے پانی پر، حمام کے پانی پر، یا کہ ٹوٹی وال لگائے اور پیچھے اس کا ایک مرکز ہے اس کے ساتھ۔ لیس اخذن بالقیاس، ہم یہ قیاس پر عمل نہیں کر رہے کہ ہم کہیں کہ یہ قیاس سے مستثنیٰ ہے، بل ہوا اخذ بظہور العموم، بلکہ ہم تو عام کے ظہور پر عمل کر رہے ہیں، اور ظہور حجت ہے، اصلاً یہ ظواہر سے مربوط ہے، قیاس سے مربوط ہی نہیں۔ آسان۔ فرماتے ہیں وفی عین الوقت، اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم غور کرنا، لِأَنَّ لَهُ مادہ، اس علت سے ہم نے کیا کہا
کہ یہ علت عامہ ہے، جہاں جہاں جس پانی کا پیچھے مادہ ہوگا لا یفسدہ شیء، لیکن ہم اس سے یہ استنباط نہیں کرتے کہ چاہے وہ پانی مطلق ہو، چاہے وہ ماء مطلق ہو، چاہے مضاف ہو، نہ مضاف کو شامل اس لیے کہ مطلق اور مضاف ہونا وہ علیحدہ شے ہے، اس کا مادہ سے مربوط ہونا یا نہ ہونا اس سے نہیں ہے، غور کرنا۔ وفی عین الوقت لما کننا لا نستظہر من هذه الروایہ، ہم اس روایت سے کبھی بھی یہ استظہار نہیں کرتے کہ یہ علت شامل ہے۔ کون سی علت؟ اور لأن له مادہ، اور علت لکل ما له مادہ، ہر اس پانی کو جس کا مادہ ہو، چاہے وہ ماء مطلق نہ بھی ہو، نہ ہم نے یہ تو کبھی نہیں کہا۔ فإن الحکم لا نعدیہ الی الماء المضاف، ہم اس حکم عدم تنجس والے حکم کو ماء مضاف کی طرف تعدی نہیں کرتے کہ ہم کہیں کہ چاہے وہ ماء مضاف بھی کیوں نہ ہو، چونکہ اس کا مادہ ہے پیچھے لہٰذا اس لیے وہ نجس نہیں ہوگا، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کہیں گے تو یہ قیاس ہوگا اور قیاس حجت نہیں، ختم۔ وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ الْفَرْقُ، اب آپ مباحثہ کریں گے تو سمجھ آ جائے گی کیا فرق ہوا کہ بین الاخذ بالعموم فی منصوص العلہ والاخذ بالقیاس، کہ قیاس پر عمل کرنا اور منصوص العلہ پر عمل کرنے میں فرق کیا ہے۔ منصوص العلہ پر ہم عمل کرتے ہیں من باب الاخذ بالظواہر، نہ کہ ہم اس کو قیاس سے مستثنیٰ کرتے ہیں، قیاس اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ فلا بد من التفرقۃ بینہما فی کل علت منصوصہ، پس اصل جو آپ کا کام ہے، جو علمی اور دقیق کام ہے، وہ یہ ہے کہ منصوص العلہ اور قیاس کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے، تاکہ کہیں آپ قیاس کو منصوص العلہ یا منصوص العلہ کو قیاس یہ ہے نہ سمجھ بیٹھیں، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ دوبارہ سن لیں، منصوص العلہ اخذ بالظواہر کے زمرے میں آتا ہے جو کہ حجت ہیں، جب قیاس کسی بھی لحاظ سے حجت نہیں ہے۔ وَمِنْ عَادْلِ هَذَا الْخَلَطِ بَيْنَهُمَا، چونکہ منصوص العلہ اور قیاس کا لوگ فرق نہیں کر سکے، ان کو ایک ہی سمجھ بیٹھے، تو اس لیے وہ بسا اوقات اس حکم کے موضوع کو پہچاننے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، اکثر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ آیا یہ اخذ بالظواہر ہے یا اخذ بالقیاس ہے۔ وَبِهَذَا الْبَيَانِ وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ صُورَتَيْنِ يُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ الْمُتَنَازِعَيْنِ فِي حُجِّيَّةِ مَنْصُوصِ الْعِلَّةِ، اب فرماتے ہیں وہ جو ابتدا میں ہم نے کہا تھا کہ علامہ نے کہا ہے کہ یہ اس سے قیاس سے مستثنیٰ ہے، بعد نے کہا تھا نہ اصلاً یہ مستثنیٰ نہیں، حجت نہیں ہے، دو نظریے تھے۔ فرماتے ہیں شاید ہم یہ کہیں کہ وہاں پر بھی ان کا نظریہ ایک جیسا ہے، فقط تعبیروں میں فرق ہے۔ فَمَن يَرَى حُجَّةً، جو کہتا ہے کہ یہ حجت ہے، وہ کہتا ہے اذا کان لہو ظہور فی عموم العلہ، اس کی مراد یہ ہو کہ جب یہ حکم یا یہ علت ظہور فی العموم رکھتی ہو، اس صورت میں حجت ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، پھر بھی ٹھیک، اور جو کہتا ہے حجت نہیں ہے اس کا مقصد شاید یہ ہوگا کہ جہاں علت ظہور فی العموم نہ رکھتی ہو، بطور قیاس ہو، لہذا حجت نہیں ہے۔ اگر یہ ہے پھر کوئی اختلاف نہیں، پھر ان کا بھی اور ہمارا بھی نظریہ ایک جیسا ہے۔ خلاصہ ان المدار فی منصوص العلہ، منصوص العلہ میں معیار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان یکون لہو ظہور، کہ اس علت میں ظہور ہو، کیا کس میں؟ فی عموم الموضوع، موضوع کے عموم میں، کہ یہ علت فقط اسی موضوع کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ عام ہے، لغیر ما لہ الحکم، فإنہ عموم، یہ عموم ہے، من جملۃ ظواہر، اور ظواہر حجت ہیں۔ پس لا بد حینئذ ان یکون حجیتہ علی مقدار ما لہ من الظہور فی العموم، لہذا
منصوص العلہ، اس صورت میں حجت ہوگا کہ اگر وہ ظہور فی العموم رکھتا ہوگا، تاکہ ہم اخذ بالظواہر کے میں شامل کریں کہ ہم کہیں کہ ہم تو ظواہر پر عمل کر رہے ہیں اور ظواہر حجت ہے۔ فَإِذَا أَرَدْنَا تَعْدِيَتَهُ إِلَى غَيْرِ مَا يَشْمُلُهُ ظُهُورُ الْعُمُومِ فَإِنَّ التَّعْدِيَةَ لَا مُحَالَةَ تَكُونُ مِن نَوْعِ الْحَمْلِ وَالْقِيَاسِ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، اور اگر اس علت میں ظہور فی العموم نہ ہو کہ وہ ایک حکم یعنی قاعدہ عامہ کو، یعنی علت اس موضوع کے علاوہ دیگر کو شامل نہ ہو اور ہم اس کو وہاں لے جائیں گے، تو یہ وہی قیاس ہوگا کہ جس کو ہم قائل نہیں ہیں بلکہ ہم اس کے بطلان کے قائل ہیں۔ تو پس اصل چیز ہے یہ سمجھنا کہ حکم میں جو علت بیان کی گئی ہے، آیا وہ علت ظہور فی العموم رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ اگر رکھتی ہے تو وہ حجت ہے، لیکن من باب الظواہر نہ کہ من باب القیاس۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔